بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فیہ کے ان ابواب کا بیان شروع کریں گے جو بغیر حمزہ وصالی کے آتے ہیں۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم 7 ان ابواب کا بیان پڑھ چکے ہیں جن کے اندر حمزہ وصالی آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق وہ ایسے ابواب سے متعلق ہوگا کہ جن کی ابتدا کے اندر حمزہ وصالی نہیں ہوتا۔ تو آئیے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ان ابواب کو بھی جانتے ہیں۔ الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ القسم الثانی، دوسری قسم۔ المطلق بدون حمزۃ الوصل۔ المطلق سے مراد غیر ملحق ابواب، اور بدون حمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ابواب ہیں جن کی ابتدا کے اندر حمزہ وصلی نہیں آتا۔ المطلق بدون حمزۃ الوصل لہ خمسۃ ابواب، ایسے ابواب جن کی ابتدا کے اندر حمزہ وصلی نہیں آتا اور وہ غیر ملحق ہوتے ہیں، ان کی تعداد 5 ہے۔ سب سے پہلا باب جس کو ہم پڑھیں گے وہ باب افعال ہے، اس کے بعد باب تفعیل ہے، اس کے بعد باب مفاعلہ ہے، اور چوتھا باب باب تفاعل ہے، اور پانچواں باب تفاعل ہے۔ یہ کے بعد دیگر ان تمام ابواب کا بیان پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا باب الباب الاول الافعال، سب سے پہلے باب کا نام افعال ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ وعلامته الحمزۃ القطعیۃ فی الماضی والامر، باب افعال کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی اور امر کے صیغوں میں حمزہ قطعی آتا ہے۔ حمزہ قطعی کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو کلمہ کی ابتدا میں زائد ہو، یعنی اصلی حروف میں سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حذف نہیں ہوتا، یعنی جب ہم اس کو سابقہ کسی کلمہ سے ملانا چاہیں یا ہم اس کو کسی سابقہ حرف سے ملا کر پڑھنا چاہیں تو وہ حمزہ ساقط نہ ہو، حذف نہ ہو۔ اس کو حمزہ قطعی کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کو حمزہ قطعی کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کاٹنا، منقطع کرنا۔ یہ حمزہ بھی اپنے ماقبل کو اپنے ما بعد سے منقطع اور الگ کرتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی علامت باب افعال کو پہچاننے کی وہ حمزہ قطعی کا ماضی اور امر کے صیغوں میں واقع ہونا ہے، اور دوسری علامت وانضمام علامت المضارع فی المعروف، اس کے مضارع معروف کے صیغوں کے اندر جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ مضموم ہوتی ہے، یعنی ابتدا کے اندر جو وہ علامت مضارع ہوتی ہے اس پر پیش ہوگی۔ مثال دیکھیے، الاکرام، اس کا معنی ہے التعظیم، عزت دینا، اکرام کرنا۔ آگے اس کی گردان دیکھیے، گردان کے اندر ہی ہم اس کی جو علامت ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ تصریفہ، اس کی گردان، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم، واکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، الامر منہ اکرم والنہی عن لا تکرم والظرف منہ مکرم مکرمان مکرمات۔ ابھی اس کی گردان تھی۔ اب ماضی کا صیغہ دیکھیے، اکرما، اب اس کی ابتدا کے اندر حمزہ زائدہ ہے اور یہ حمزہ قطعیہ ہے، یہ کسی صورت میں بھی گرے گی نہیں، ساقط نہیں ہوگی۔ مضارع کا صیغہ دیکھیے، یکرم، علامت مضارع مضموم ہے، جبکہ اس سے قبل پڑے ہوئے افعال کے اندر علامت مضارع مفتوح ہوتی تھی۔ آگے امر کا صیغہ دیکھیے، اکرم، یہاں پر بھی حمزہ قطعیہ ہے، اس کو بھی کسی حالت میں ہم ساقط نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے فائدہ۔ الحمزۃ القطعیہ التي كانت في الماضی تسقط في المضارع، حمزہ قطعیہ جو ماضی کے صیغہ کے اندر تھی وہ مضارع کے صیغہ کے اندر ساقط ہوگی، یعنی حذف ہوگی۔ کیوں؟ لأجل کراہت اجتماع الحمزتین فی صیغۃ الواحد للمتکلم، اس لیے کہ واحد متکلم کے صیغے کے اندر دو حمزہ کا جمع ہونا یہ ناپسند ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی او اکریمو، اب او اکریمو کے اندر ایک حمزہ وہ متکلم کے صیغے کی علامت اور دوسرا حمزہ وہ قطعیہ ہے جو کہ فعل کے اندر زائد تھا، اس لیے جب ایک کو حذف کیا تو صیغہ بن گیا اکریمو۔
وتوافقا مع هذه الصيغة أسقطناها من جميع صيغ المضارع التي كانت في الأصل هكذا يؤكرم يؤكرمان. صیغہ واحد متکلم کی موافقت کرتے ہوئے ہم نے مضارع کی دیگر تمام صیغوں سے اس حمزہ کو ختم کر دیا، حذف کر دیا، حالانکہ یہ صیغے اصل میں یؤکرم ہونے چاہیے تھے، یؤکرمانی یؤکرمون۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ قطعیہ جو ماضی اور امر کے اندر زائد فعل کے اندر ہوتی ہے وہ مضارع کے صیغے کے اندر ہم حذف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ واحد متکلم کے صیغے کے اندر ایک حمزہ متکلم کا پہلے سے موجود ہوتا ہے، دوسرا حمزہ قطعیہ اس کے ساتھ آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم صیغہ واحد متکلم سے حمزہ قطعیہ کو حذف کرتے ہیں تو ہم اس کی موافقت میں دیگر تمام صیغوں کے اندر بھی اس حمزہ کو ساقط کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں گردان یوں ہونی چاہیے تھی اکرم یؤکرم، پھر یؤکرمو سے تمام گردان اسی نہج اور طریقے پہ پڑھی جاتی، یؤکرم یؤکرمانی یؤکرمون، لیکن ہم نے حمزہ کو واحد متکلم کی وجہ سے حذف کیا تو ہم گردان یکرم یکرمانی یکرمون اس نہج پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا باب افعال۔ اس کے بعد ہے الباب الثانی التفعیل، دوسرا باب باب تفعیل ہے۔ وعلامته عین مشددۃ بدون تاء متقدمۃ علی الفاء۔ تو اس باب کو پہچاننے کی دو علامتیں لکھی ہیں، ایک علامت عین کلمہ مشدد ہو اور اس کے فا کلمہ سے پہلے تا نہ ہو، اور دوسری علامت مضارع کی صیغوں کو پہچاننے کی ہے کہ اس کے اندر مضارع کی علامت وہ مضموم ہوگی۔ آگے مصادر کے بارے میں لکھا ہے ومصدر هذا الباب يأتي على هذه الأوزان أيضا، اس باب کا مصدر مختلف اوزان پر آتا ہے جو آگے چند ذکر کیے گئے ہیں۔ فعال مثل کذاب، یعنی کذب یکذب کا ایک مصدر کا وزن کذاب بھی ہے۔ فعال مثل سلام کلام، اب سلم یسلم سے جہاں تسلیما آئے گا وہاں سلام بھی آئے گا، کلم یکلم سے کلام بھی مصدر آ سکتا ہے۔ تفعیلۃ مثل تذکرۃ، ذکر یذکر سے تذکرۃ مصدر بن سکتا ہے۔ تفعال مثل تکرار، کرر یکرر سے تکرار۔ والتفعیل مثل التصریف، صرف یصرف سے تصریفا۔ تو باب تفعیل کے مصادر کے 5 اوزان ہیں، فعال، فعال، تفعیلۃ، تفعال، تفعیل۔ تو ان 5 اوزان پر مصدر آ سکتا ہے۔ آگے اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف يصرف تصريفا فذاك مصرف، الأمر منه صرف والنهي عنه لا تصرف والظرف منه مصرف۔ آپ نے ان دونوں ابواب کے اندر اس بات کو نوٹ کیا کہ اس کے مضارع کی علامت مضموم ہوتی ہے، تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل کے یا جس باب کے ماضی کے صیغہ کے 4 حروف ہوں گے تو اس کی جو مضارع کی علامت ہوگی وہ معلوم کے صیغوں کے اندر بھی، یعنی معروف کے صیغوں کے اندر بھی مضموم ہوگی، پیش ہوگی۔ البتہ معروف اور مجہول کے اندر پہ تفریق ایسے کی جائے گی کہ آخر سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا، اگر وہ مکسور ہوگا تو یہ معلوم سے ہے، اور اگر وہ مفتوح ہوگا تو یہ مجہول کے قبیل سے ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے الباب الثالث المفاعلۃ، وعلامته زيادة الألف بعد التاء بدون تقدم التاء على الفاء، وانضمام علامة المضارع في المعروف أيضا مثل المقاتلة والقتال معناه المحاربة۔ تیسرا باب بغیر حمزہ وصلی کے باب مفاعلہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فا کلمہ سے پہلے تا نہیں ہوتی۔ اس کے اندر بھی مضارع کی جو علامت ہوگی اس پر ضمہ ہوگی۔ مثال دیکھیے، المقاتلۃ والقتال، اس کے 2 مصدر آتے ہیں اور اس کا مطلب ہے المحاربۃ، یعنی جنگ کرنا، قتال کرنا۔ اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا وقیتالا فهو مقاتل، وقتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا فذاك مقاتل، الأمر منه قاتل والنهي عنه لا تقاتل والظرف منه مقاتل مقاتلان مقاتلات۔
تو آپ نے گردان کے اندر دیکھا کہ اس کا مصدر بھی متعدد اوزان پر آیا ہے۔ اکثر اس باب کا مصدر مفاعلہ کے وزن پر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مزید 2 اوزان بھی مصدر کے ہوتے ہیں جو کہ ہماری اس گردان میں موجود ہیں۔ فعال جس کی مثال قتال ہے، اور فیعال جس کی مثال قتال ہے۔ آخر میں دیکھیے الاعلال، اعلال في الماضي المجهول صارت الالف واوا لاجل ضمة متقدمة عليها۔ ماضی معروف کے اندر آپ دیکھیے آپ کو فا کلمہ کے بعد الف نظر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ماضی مجہول کے اندر اس الف کو واو کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، قوتلا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف سے پہلے ضمہ آئی ہے، اس ضمہ کی وجہ سے ہم نے اس الف کو واو کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ قوتلا بن گیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے بغیر حمزہ وصلی کے 3 ابواب پڑھے ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ان تینوں افعال سے متعلقہ مشق کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سبق نمبر 17 کے اندر بغیر حمزہ وصلی کے بقیہ ابواب کی تفصیل جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔